تعالیٰ بڑا ذہن ہے اس کا ویسے. تو آپ اپنا لنک ان کو بھی شیئر کیا کیجیے. آپ بھی 10-15 بندے جو ہیں ان سے کہیں کہ ان کو سبسکرائب کریں, کمنٹ کریں اور دیکھیں ضرور. اگر آپ نہیں دیکھنا چاہتے تو دیکھنے والے موڈ پہ لگا دیں, آواز سائلنٹ کر دیں, تاکہ جو دیکھنے والا پروسیجر ہے وہ تو مکمل ہو جائے. جی بولیے. جی غسل اور اس کے مسائل. غسل سے کیا اور اس کے اندر میں نے دیکھا ہے, میں تو اپنی مرضی سے بیٹھتا ہوں جس طرح مرضی. تو یہ تو نہیں ہے کہ اب کیمرہ لگا ہوا ہے تو میں اسی کے حساب سے ذرا چلوں. میں تو اپنے جو روٹین ہے اسی. ایک جگہ پہ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا, میں انگڑائیاں لے رہا ہوں, وہ بھی اس کے اندر جناب ریکارڈڈ ہے, اور اس نے وہ بھی چڑھایا ہوا ہے. میں پتہ نہیں ایسے کر رہا ہوں تو وہ بھی اس کے اندر ہے. چلیں ٹھیک ہے, ایک یادگار تو ہے نا. ہاں جی, پہلا سوال. غسل سے کیا مراد ہے؟ تو غسل نہیں ہوتا, غسل. یہ یاد ہے. غسل سے کیا مراد ہے؟ ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں غسل. غسل ہوتا کیا ہے جی؟ غسل کہتے ہیں. غسل یہ جو کپڑے دھونے والی مشین ہے نا, اس کو کہتے ہیں غسالہ کہتے ہیں. غسالہ. غسالہ. اور دھوبی کو کہتے ہیں غسال. اگر کپڑے دھونے والا کوئی بھی ہو اس کو غسال کہتے ہیں. غسل سے کیا مراد ہے؟ اور غسل جو ہے نا, غسل یہ دھونے کو کہتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے, غسل. یہاں پہ کیا ہے, غسل. اور ایک ہے غسل. غسل کہتے ہیں اس چیز کو جس چیز کے ساتھ کپڑوں کو دھویا جاتا ہے, چاہے وہ صابن ہو, برش ہو, پانی ہو, وہ ساری کی ساری چیزیں غسل کہتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے قرآن پاک کا اعجاز. ایک ہی لفظ ہے اور اس کا ایک حرف ہے, اس کے زبر, زیر اور پیش کی تبدیلی سے معنی کتنا بدل کرتا ہے. عربی زبان کتنے الفاظ کا مجموعہ ہے؟ 2 لاکھ الفاظ کا مجموعہ ہے. 2 لاکھ عربی زبان. بلکہ ایک روایت میں ہے 4 لاکھ الفاظ کا مجموعہ, جبکہ انگریزی جو ہے وہ 1 لاکھ, اردو جو ہے وہ 37,000 الفاظ کا مجموعہ. یعنی 37,000 سے ادھر ادھر آپ کو ایک لفظ بھی نہیں ملے گا. جی جناب. غسل سے کیا مراد ہے؟ شریعت کی روح سے غسل سے مراد پاک پانی کا تمام بدن پر خاص طریقے سے بہانا ہے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ خاص طریقے سے کیا مراد ہے؟ اچھا ہاں جی, علماء کرام بتائیں جی, خاص طریقے سے کیا مراد ہے؟ عام طور پر جب بتانا آتا ہے تو کوئی پیٹرن نہیں ہوتا, جہاں کبھی کبھار جس میں کوئی حصہ کچھ بھی آ جاتا ہے, جیسے کمر اکثر. تو لیکن اگر جیسے حدیث میں کہا گیا یا جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا اس طرح نہ آنا تو وہ خاص ہے. جی جی, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. خاص طریقہ یہ ہے نہانے کا کہ اگر غسل فرض ہے تو فرائض کو سامنے رکھ کر, اور اگر غسل فرض نہیں ہے تو سنت طریقے کو سامنے رکھ کر نہانا جو ہے یہ غسل کہلاتا ہے. اب تو سمجھ آ گئی نا خاص طریقے سے کیا مراد ہے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا. یہ حافظ ہے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا حافظ جو ہوتے ہیں وہ بڑے پکے ٹھکے ہوتے ہیں, وہ الفاظ نہیں ہونے دیتے.
اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو نہا کر خوب پاک ہو جاؤ. پھر سے پڑھیں گی آیا مبارکہ کا وَإِن حصہ. كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6. اگر تم حالت جنابت میں ہو تو نہا کر خوب پاک ہو جاؤ. ناپاکی کو کہتے ہیں. جنابت کس کو کہتے ہیں؟ ناپاکی. باقی ہو. غسل کی اور اس حوالے سے اللہ کے پیارے رسول کا فرمانا ہے جس گھر میں کوئی ناپاک آدمی ہو وہاں پہ رب کے فرشتے نہیں آتے. اس لیے ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں جو ہیں وہ اس چیز کا ضرور خیال رکھا کریں جو شادی شدہ ہیں کہ جب عمل زوجیت جو ہے وہ ادا کر لیں تو فوراً غسل کر لیں. فوراً اس لیے کہ دیر سے غسل نہ کرنا یہ بندے کو طبی نقطہ نظر سے کمزور بنا دیتا ہے. طبی نقطہ نظر سے یہ بندے کو کمزور کر دیتا ہے. بندے کو چاہیے کہ فوراً جو ہے وہ غسل کر لے. تو غسل کر لینے سے نا جسم کے اندر چستی اور تر و تازگی پیدا ہو جاتی ہے. اور کبھی بھی ناپاکی کی حالت میں گھر سے باہر نہ نکلا منع کیا. یہاں پہ جو ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں ہیں یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دن بتا دیا تھا. ان کے جو ایام مخصوصہ ہوتے ہیں تو ایام مخصوصہ کی حالت میں کیونکہ وہ فطرتی ہوتی ہیں قدرت کی طرف سے ہیں اس میں ان کا کوئی اپنا عمل دخل نہیں ہے. دین جو ہے یہ لوگوں کو مجبور نہیں بناتا. دین لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. ان کے لیے آسانیاں رکھی گئی ہیں کہ وہ اس حالت میں ظاہری طور پر تو ناپاک ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ ناپاک نہیں ہوتی. ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے. جی. غسل کی کتنی اقسام ہے؟ غسل کی 3 اقسام ہے. غسل فرض. درج ذیل صورتوں میں غسل فرض ہو جاتا ہے. یہ جنبی کے لیے یہ اصل میں ہے جنوبی. جنوب اوپر ہے نا جنوباً. تو اب یہ جنوبی جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل سے پڑھا جاتا ہے جنوبی. اس لیے فرمایا گیا کہ دیکھو جس طرح آسانی سے الفاظ آپ کی زبان پہ آ سکے نا اردو زبان کے اندر اس کو جنبی کہتے ہیں. جنبی کیا کہتے ہیں جی؟ جنبی. وہی آدمی جس پر غسل فرض ہو چکا ہو چاہے وہ احتلام کے ذریعے ہو چاہے وہ عمل زوجیت کے ذریعے. بدکاری جو ہے یہ ہر صورت میں منع. بدکاری جو ہے وہ ہر صورت میں منع. کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا مرد کا یہ جو ہریسمنٹ ہوتی ہے نا ہریسمنٹ کے اندر صرف عورت کو مد نظر رکھا جاتا ہے. بعض عورتیں بھی ہریسمنٹ کرتی ہیں یہ بھی یاد رکھیں. تو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اگر مرد نے غیر محرم عورت کو ہاتھ لگایا ٹچ کیا تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کے سر میں کیل ٹھونکا جائے یہ اس ہاتھ لگانے سے بہتر ہے. کبھی کبھار نیت نہیں ہوتی لیکن غلطی سے کسی نامحرم کے ساتھ لگ گئے وہ معاف ہے. ارادتاً نہیں ہونا چاہیے. اتفاقاً ہو گیا ہے وہ معاف ہے. ارادتاً پر گناہ ہے. دیکھیں غور کریں سر میں کیل کا ٹھونکا جانا یہ عمل اس ہاتھ لگانے والے عمل سے بہتر ہے. تو وہ جو میرا ایک نا میرے واٹس ایپ کے ہیں 3 گروپ بھی ہیں
جن کے اندر لوگ مجھ سے نا یہ دینی سوالات جو ہیں وہ پوچھتے ہیں. تو کل ایک آدمی نے سوال پوچھا تھا کہ ایک بندے کا بچیوں کو پڑھانا کیسا ہے. میں نے کہا جی منع ہے. اب یہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی عورتوں کو پڑھایا نہیں. آپ جو آپ کی ازواج مطہرات ہیں آپ ان کو دین سکھایا کرتے تھے یا صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے, وہ جا کر اپنے گھر والوں کو وہ مسائل بتایا کرتے تھے. صحابہ کرام سارے کے سارے وہ قرآن کا شعور رکھتے تھے, قرآن پڑھتے تھے اور وہ جا کر وہ گھر والوں کو بتاتے تھے. آج کا زمانہ جو ہے یہ یاد رکھیں, یہ فتنے کا زمانہ ہے. آئے روز جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ مولویوں کے اوپر طرح طرح سی باتیں جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. اس میں کوئی مولویوں کا بھی قصور ہے تو پھر لوگ جو ہیں وہ دین کو بدنام کرتے ہیں. اس میں آگے سے یہ سوال ہے کہ جی چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہیں ان کو پڑھانا, میں نے کہا جی دیکھیں یہ فتنوں کا زمانہ ہے, آپ جتنا احتیاط کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے. چاہے بچیاں چھوٹی ہیں جو مرضی ہے, احتیاط تو کر سکتے ہیں نا. میں نے کہا جی آپ ایسا نہ کریں. ویسے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ 7-8 سال کی بچی ہو اور جس کو دیکھ کر, یا اس سے 6 سال کی بھی ہو, 7-8 سال 9 سال, جس کو دیکھ کر بندے کی نظر تبدیل ہو جائے نا, اس کو پڑھانا حرام. جس کو دیکھ کر بندے کو شہوت آ جائے اس کا پڑھانا حرام. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری رائے کے مطابق یہ جو فتنوں کا زمانہ ہے ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں کہتا ہوں احتیاط اسی میں ہے کہ ان کو نہ پڑھایا جائے. اور اگر ان کو پڑھانا بھی ہے, ضروری ہے, تو ان کے سرپرست کی موجودگی میں ان کو پڑھایا جائے. اگر وہ کہتے بھی ہیں تو ان سے کہیں کہ میں معذرت چاہتا ہوں جی, آپ بیٹھیں گے تو میں ان کو پڑھا دوں گا, اگر نہ ان کو پڑھانا میرے لیے نہ ہو سکتا. جی حضرت یہ جو بات آپ نے اس کو دیکھ کے نظر چینج ہو جائے, یہ حدیث ہے یا ویسے کسی کا قول ہے, کیا بات ہے؟ یہ شرعی مسئلہ ہے, یہ شرعی مسئلہ ہے, اور شرعی مسئلہ جو ہے وہ کسی حدیث پاک کی روح سے یہ یاد رکھیں. شرعی مسئلہ ہے اور شرعی مسئلہ جو ہے وہ حدیث پاک کی روح سے ہوتا ہے یا قرآن پاک کی روح سے ہوتا ہے. اس میں میں آپ کو ایک بات, گناہ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ گناہ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ نظر سے پھر آگے معاملات بڑھتے ہیں. اب یہ تو بات کنفرم ہے نا, حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ کسی کو دیکھے گا تو دیکھنے سے پھر اس کا ارادہ بدلے گا. سمجھ آ رہی ہے حضرت صاحب؟ جی. اسی لیے احتیاط جو ہے سیدنا غالباً جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھا گیا تھا. میں نے غالباً کا لفظ استعمال کیا ہے, بات تو یہ کنفرم ہے لیکن پھر بھی غالباً کے اندر یہ ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو معافی کا احتمال جو ہے وہ باقی ہوتا ہے. سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کیا مرد عورت کو قرآن پاک پڑھا سکتا ہے؟ آپ نے آگے جو جواب دیا نا وہ یہ تھا, نہیں, سیدنا با یزید بستامی سے پوچھا گیا تھا, اور با یزید بستامی کا اصل نام ہے یافور. ان سے پوچھا گیا تھا. یافور ہاں, یا عین یافور, ہاں, ان سے پوچھا گیا تو آپ نے آگے جواب دیا
اگر پڑھانے والا جنید بغدادی ہو، پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، اور جس مقام پہ پڑھایا جا رہا ہے وہ بیت اللہ شریف کا صحن ہو، پھر بھی حرام ہے۔ اندازہ لگا لیں، پھر بھی حرام ہے۔ یہ سر پہلے سنا تھا کسی سے، تو وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے رہے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ حسن بصری کا بھی نام تھا، ساتھ وہ کلام اللہ کا نام ہے، ان کا کلام اللہ مطلب جو پڑھایا جا رہا قرآن ہو پاک۔ اللہ کی کتاب ہو، وہ قرآن پاک ہے نا، وہ تو میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا ہے کہ اگر مرد عورت کو قرآن پاک پڑھائے تو وہ تو اسی کے اندر آ گیا۔ سر یہ جو آپ نے شرعی مسئلہ بتایا اس کا کوئی حوالہ ہے جی؟ ہر شرعی مسئلے کا حوالہ قرآن و حدیث ہے، قرآن کے اندر حدیث کے اندر ہے نہیں، اپنی نظروں کو جھکا لو، تو اسی سے اخذ کیا گیا۔ شرعی مسئلہ جو ہے نا، یہ شرعی مسئلہ جو ہے وہ ایک آیت سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک آیت سے ہزارہ مسئلے جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں۔ تو جو آگے سے نا تو پھر پوچھنا شروع ہو جاتا ہے کہاں لکھا ہے آپ نے یہ کہا ہے۔ آپ ہم کو بتائیں جی کہاں لکھا ہے جی، آپ سوال ذرا دوبارہ کریں، آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ تبھی آپ نے یہ مسئلہ بتایا کہ جس بچی کو دیکھ کر کے نظر ہاں یہ شرعی مسئلہ ہے، اس کو تو نماز کی حالت میں اپنے ساتھ کھڑا کرنے سے منع کیا گیا، اس کے علیحدہ سے صف بنائی جائے، اس کو کہتے ہیں مشتہات، کہتے ہیں مشتہات۔ اب یہ مشتہات کے لفظ جو ہیں وہ فقہ کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ جس طرح ایک آدمی کا ایک فیمیل کو پڑھانا نہیں سیکھتا، اس طرح جو فیمیل ٹیچرز ہوتے ہیں یہ اس کی اصلاح کر لیجئے۔ سیدنا جنید بغدادی سے پوچھا گیا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ سیدنا با یزید بستامی سے پوچھا گیا، نہیں، سیدنا جنید بغدادی سے پوچھا گیا کیا کوئی مرد کسی غیر محرم لڑکی کو پڑھا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر پڑھانے والا با یزید بستامی ہو، پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، جس جگہ پڑھایا جا رہا ہے وہ بیت اللہ ہو، پھر بھی حرام ہے، پھر بھی یزید بستامی، با یزید بستامی، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں بستامی پڑھتے ہیں، یہ بستان ہے، بستان، جس علاقے سے وہ تعلق رکھتے تھے اس علاقے کا نام ہے بستان۔ جی آگے۔ عورت کا حیض و نفاس سے فارغ ہونے کے بعد یہ جو ایام مخصوصہ ہوتے ہیں ان کو حیض کہتے ہیں، اور بچے کی یعنی ایام مخصوصہ میں جو خون جاری ہوتا ہے، جو پانی نکلتا ہے، اس کو حیض کہتے ہیں، اور یہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں سبھی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، اور جس عورت کو حیض نہیں آتا نا وہ عورت بچے پیدا نہیں کر سکتی، جس عورت کو حیض وہ عورت بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ 50-55 سال کی عمر میں حیض آنا بند ہو جاتا ہے، اس کے بعد عورت بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ اور نفاس بھی خون کو کہتے ہیں، حیض بھی خون کو کہتے ہیں اور نفاس بھی خون کو کہتے ہیں۔
جب عورت جو ہے وہ بچے پیدا کرتی ہے تو بچوں کی ولادت کے وقت سے جو خون جاری ہوتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، اور اس کی زیادہ سے زیادہ لیمٹ جو بیان کی گئی ہے وہ 40 دن۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا خون اس سے پہلے بھی رک جاتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ 40 دن ہی مکمل ہو۔ اس کو ہمارے ہاں پنجابی زبان میں کہتے ہیں چلا، کیا کہتے ہیں جی؟ اسی طرح کہتے ہیں نا، 40 دن اس نے وہ کھانا شانا نہیں پکانا، اس نے کسی برتن کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ سب فضول ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ عورت اگر 40 دن سے 10 دنوں کے بعد اس کا خون اگر رک گیا اور اس کو یقین ہے کہ اب نہیں آ رہا، وہ پاک ہے جی۔ جب وہ پاک ہے وہ غسل کرے گی، غسل کرنے کے بعد وہ نمازیں، روزہ، تلاوت، ساری چیزوں کو جاری رکھے۔ نمبر 2، شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا۔ مانوی ہے کہ نہیں؟ منی ہاں جی، اس کا کیا مطلب ہے شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا منی کا نکلنا، یہ شہوت کے ساتھ کیوں بات کی گئی؟ زوجیت کے بعد یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اس کے اندر۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ شرع میں کیا شرم ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور شرع میں تو شرم ہے، بقیہ کس چیز میں شرم ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں شرع میں کیا شرم ہے، وہ غلط کہتے ہیں، لیکن نکمے آدمی انہوں نے کبھی شرع کے اندر تو شرم ہے، بقیہ کس چیز میں شرم ہے؟ دین سارا شرم و حیا کا نام ہے، اور ہم لوگ کہتے ہیں شرع میں کیا شرم ہے۔ ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے سوالات جو ہیں ہم لوگ یہ جو بیٹھے ہوئے نا ہم لوگوں کے دین کے حوالے سے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اور خانہ خدا کے اندر میرا بتانا جو ہے یہ لازم ہے، اور میں اسی نقطہ نظر سے یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، وگرنہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ جس طرح کے وہ کہتے ہیں نا وہ جو کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جنسی جذبات جو ہیں ان کو بڑھانے کے لیے لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ جس طرح کے لڑکے چوراہے پر بیٹھ کر آپس میں وہ سب چیزیں حرام ہیں۔ کسی خاتون کے اوپر کمنٹ پاس کرنا حرام ہے، ہم میں سے کسی کو رائٹ نہیں بنتا، اس نے دوپٹہ پہنا ہوا نہیں، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ جس طرح ایک پچھلے دنوں ایک صاحب جو آپ دوپٹہ لیجیے، آپ دوپٹہ لیجیے، ارے وہ لے رہی ہے نہیں لے رہی، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ پہلی ذمہ داری اس کے گھر والوں کی، دوسری ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری طرف سے یہاں پر سرے عام کو اگر زنا کرتا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اسے روک نہیں سکتے، ہاں جی، روک نہیں سکتے اسے۔ تو اس کو روکنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو سب سے اس کے اپنے قریبی ہیں نا ان کی ذمہ داری بنتی ہے، اور اگر وہ اس کو نہیں روکتے تو اس کے بعد پھر جو ہم لوگ آتے ہیں نا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اب راہ چلتی ہے خاتون ہے، آپ اس کو کہیں جی آپ سر پہ دوپٹہ لیں، دوپٹہ لے نہ لے لیکن ایک تھپڑ آپ کو ضرور لگائے گی، کیا خیال ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے جی؟ اس کا اپنا معاملہ ہے۔ اچھا، وہ سے اگر کوئی لڑ رہے ہوں گھر سے باہر تو جو محلے دار ہے انہیں نہیں چاہیے کہ انہیں روکے؟ بالکل روکنا چاہیے۔ اگر لڑائی گھر کے اندر ہے تو ان کا گھر جانے اور روکنا، اگر لڑائی گھر کے باہر ہے پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا دین جو ہے وہ ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ آپ ان کو منع کریں، روکیں۔ اور اگر کسی جگہ پہ فرض کریں بےہودگی وغیرہ ہو رہی ہے تو وہاں کی جو سوسائٹی ہے اس کے جو اثر و رسوخ کرنے والے ان کی سب کی ذمہ داری ہے اکٹھے ہو کر اس کو وہاں سے نکلوائیں۔
تاکہ جو معاشرہ ہے معاشرہ کے اندر ایسی برائیاں اور ایسی بے راہ روی جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ اچھا، منی جو ہے عام طور پر ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شہوت کے ساتھ ہی نکلتی ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیں، شہوت کو کہتے ہیں انتشار کہتے ہیں، انتشار کے وقت اگر منی شہوت کے بغیر نکلتی ہے تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اب آپ کہیں گے کہ منی شہوت کے ساتھ ہی نکلتی ہے، بغیر شہوت کے کیسے نکل سکتی ہے؟ منی بغیر شہوت کے بھی نکل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کمزور ہے اور کمزوری کی وجہ سے اس کی منی نکل جاتی ہے تو اس پر غسل فرض نہیں ہے۔ یہ جو عضو مخصوص ہے اس سے جو پانی نکلتا ہے اس کی 3 صورتیں، ایک ہے ودی، واو دال اور یہ، ایک ہے مزی اور ایک ہے منی۔ یہ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ جب بندہ پیشاب کرتا ہے تو پیشاب کرنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ قطرے جو ہیں وہ نکلتے ہیں، چاہے وہ منی کے ہوں، نکلتے ہیں۔ جن لوگوں کو کمزوری ہوتی ہے ان کے نکلتے ہیں تو اس سے غسل فرض ہے، کیونکہ وہ شہوت کے ساتھ ہے۔ یہ اصول یاد ہے۔ اب ایک آدمی کو خواب میں اگر احتلام ہو گیا ہے، خواب میں احتلام ہوا ہے، لیکن جو ہی آنکھ کھلی اس نے دیکھا کپڑے تو پاک ہیں، اس پر غسل فرض نہیں ہے، اس پر غسل فرض نہیں ہے۔ شریعت کا حکم خواب پر لاگو، شریعت کا حکم ہمیشہ ظاہر پر لاگو ہوتا ہے، ہمیشہ ظاہر پر، باطن پر نہیں۔ اور جو مزی ہے، جب عمل زوجیت کرتے ہیں تو اس وقت جو عضو مخصوص ہے اس سے سفید رنگ کا پانی نکلتا ہے، اس کو مزی کا نام دیتے ہیں۔ اور ودی اس پانی کو کہتے ہیں کہ جو پیشاب کے وقت نکلتا ہے۔ ایک تو پیشاب ہے پیشاب والا پانی، ایک اس کے علاوہ نکلتا ہے تو اس کو ودی کا نام ہے۔ ان کے ساتھ غسل نہیں فرض ہوتا؟ ہاں جی، ان کے ساتھ غسل نہیں فرض ہوتا؟ ہاں، ان کے ساتھ غسل فرض ہے۔ یہ مزی اور ودی کے ساتھ؟ جی، ان کے ساتھ نہیں۔ چلیں جی، اتنا کافی۔ آگے ہے جی غسل مسنون، تو یہ انشاءاللہ العزیز ہم کل پڑھیں گے۔ لائیں جی۔